کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں لڑائی، ہنگامے پھوٹ پڑے۔ پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلبہ کی ہاسٹلز اور اپارٹمنٹس پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد طلبہ زخمی۔ پاکستانی طالب علموں کا کہنا ہے کہ ہاسٹلز میں لڑکوں اور لڑکیوں پر تشدد کیا گیا، اپارٹمنٹس میں بجلی بند کر کے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ جھگڑا مقامی طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو ہراساں کرنے پر شروع ہوا۔ کرغزستان میں مقامی اور غیر مقامی طلباء میں ہنگامہ آرائی میں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے کئی طلباء پھنس گئے، کہتے ہیں ہمیں ہاسٹل سے نکال کر مارا گیا، حکومت سے مدد کی اپیل۔ طلباء نے مار پیٹ کی ویڈیوز اہل خانہ کو بھی بھیج دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی اور دیگر ممالک کے طلباء کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ بشکیک میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی طلباء کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت۔ کہا وہ معاملے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، جو زخمی طلباء پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے۔ اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا بھی واقعے پر اظہار تشویش، بولے طلباء کو مکمل سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ بشکیک میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے طلباء کو رابطے کے لیے ایمرجنسی نمبر فراہم کر دیے۔ صورتحال معمول پر آنے تک پاکستانی طلباء باہر نہ نکلیں، ایڈوائزری بھی جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بشکیک میں پاکستان سفارت خانے کرغزستان کے حکام سے رابطے میں ہے، پاکستانیوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی طلباء پر حملوں کی خبریں تشویشناک ہیں۔ حکومت سے رابطہ کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی اپیل۔ کہا کرغزستان حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے، حملوں کی روک تھام اور طلباء کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب 21 مئی کو سماعت کریں گے۔ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کے دلائل مکمل ہونے کا امکان، بانی پی ٹی آئی کے وکیل دلائل دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں صرف پارٹی صدر کے عہدے پر انتخاب ہوگا۔ مرکزی کمیٹی نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرے گی۔ پارٹی کے انتظامی ڈھانچے میں صدر کے سوا کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آذربائیجان روانگی۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آذربائیجان کے دورے کے دوران ECO ممالک کی چیف جسٹسز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دبئی لیکس کے معاملے پر نیب حرکت میں آ گیا۔ متحدہ عرب امارات سے تفصیلات لینے کا فیصلہ۔ فہرست میں شامل افراد کے خلاف خطوط لکھنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق نیب صرف ان ملزمان کی تفصیلات کے لیے لکھے گا جن کے خلاف نیب میں پہلے ہی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو ریفارم سے متعلق اجلاس۔ لینڈ ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں متعلقہ محکموں کے اشتراک کار کو یقینی بنانے کا حکم۔ اجلاس میں پنجاب اربن لینڈ سسٹمز انہانسمنٹ پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ ٹک ٹاک بنانے کا جنون ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ لیاقت آباد کال سینٹر میں فائرنگ سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ مقدمہ عبداللہ کے والد کی مدعیت میں درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عبداللہ اور اس کا دوست کال سینٹر میں موجود پستول دیکھ کر ٹک ٹاک بنانے لگے۔ اس دوران گولی چل گئی جس سے عبداللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے عبداللہ کے دوست کو حراست میں لے لیا۔ عبداللہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ سیالکوٹ سے ایران کے راستے یورپ جانے کا خواب چکنا چور۔ 3 نوجوان اغوا کاروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بھیج کر 2 کروڑ 40 لاکھ روپے تاوان مانگ لیا۔ اہل خانہ کے مطابق عثمان صدیق نامی ایجنٹ کے ذریعے ایران کا ویزا حاصل کیا۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کی حکومت سے مدد کی اپیل۔
بلوچستان لیویز فورس کے 13 اہلکار ملازمت سے برطرف ڈی جی لیویز نے اہلکاروں کو 18 ہفتے کی بنیادی ٹریننگ سے غیر حاضر رہنے پر برطرف کیا۔ برطرف کیے جانے والے اہلکاروں کا تعلق بارکھان، آواران، سبی اور کھچی کے اضلاع سے ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں جی بی کوئٹہ پر غیر متعلقہ ممبر کی تعیناتی کا انکشاف، دستاویزات تو جی ٹی وی نیوز حاصل کر لی۔ نگراں حکومت نے جی بی کوئٹہ سے ممبر کونسل کے صدر تعینات کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا وفاقی سیکرٹری صحت کو خط، فرزانہ ذوالفقار کی جی بی کوئٹہ پر کونسل ممبر کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم رہنے کا امکان، وسطی اور جنوبی علاقوں میں سورج آگ برسائے گا۔ خیبر پختونخوا، شمالی وسطی بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ رات گئے جبالیہ پر صہیونی فوج کے ڈرون، آرٹلری اور میزائل سے حملے، 5 فلسطینی شہید۔ وسطی رفح میں گھر پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 35,303 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ القسام بریگیڈ سے لڑائی میں اسرائیلی فوجی مارا گیا، جھڑپوں میں مارے گئے دیگر 3 فوجیوں کی لاشیں بھی مل گئیں۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی خاتون مندوب کو تقریر کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اسرائیلی مندوب اپنے خطاب میں غزہ میں جاری نسل کشی کا انکار کر رہی تھی کہ خاتون نے پیچھے سے جھوٹی کے نعرے لگا دیے۔ افغانستان کے صوبے بامیان میں فائرنگ سے 3 ہسپانوی سیاحوں سمیت 4 افراد قتل، 4 غیر ملکیوں سمیت 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ طالبان حکومت کی واقعے کی مذمت۔ افغان ترجمان عبد المتین کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث 4 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ تمام افراد کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا اعلان۔ دلی کے دارالحکومت سینٹاگو میں مئی کے مہینے میں سردی نے 70 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ مئی کے مہینے میں 0 درجہ حرارت نے لوگوں کی قلفی جما دی۔ مانسیرا کے سب سے بڑے سیاحتی مرکز ناران جانے والا راستہ 6 ماہ بعد کھل گیا۔ سیاحوں کا وادی کاغان کا رخ۔ ناران کی سب سے خوبصورت مقام جھیل سیف الملوک روڈ کھولنے کا کام آخری مراحل میں داخل۔ بابو سٹاپ روڈ کھولنے کا کام بھی تیزی سے جاری۔ T20 ورلڈ کپ کون کھیلے گا؟ 15 رکنی قومی اسکواڈ کے نام سامنے آ گئے۔ حارث رؤف مکمل فٹ قرار۔ ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہوں گے 3 کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں بطور ٹریول ریزرو لے جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ پاکستان نے سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں شاہینوں نے ترکمانستان کو 3-1 سے شکست دی۔ ایونٹ میں قومی ٹیم مسلسل 6 میچز جیت کر ناقابل شکست رہی۔